بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج عید کا موقع ہے، تو عید کے اس موقع پر میں آپ کو ایک تحفہ پیش کرتا ہوں۔ تحفہ کس طرح سے ہے یہ آپ کو اس ویلاگ کے آخر میں اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی تحفہ ہے۔ میں آپ کو آپ کے بچپن میں لیے چلتا ہوں، خاص طور پر اوورسیز پاکستانیز انہیں، کیونکہ ایک تو انہیں ان کے وطن کی یاد ستاتی ہے، پھر انہیں ان کے گاؤں کی یاد ستاتی ہے، پھر اس محلے کی جہاں پر ان کا بچپن گزرا ہے۔ اب میرا بچپن جیسے لاہور شہر میں گزرا ہے، لیکن لاہور کے ایک محلے میں گزرا ہے، غازی آباد کا علاقہ۔ غازی آباد کا علاقہ بھی ایک آپ اسے لاہور کا ایک نواحی علاقہ کہہ سکتے ہیں، جہاں پر میرا بچپن گزرا۔ پھر بچپن میں ہمیں گاؤں جایا کرتے تھے، میری خالہ وہاں پر رہا کرتی تھی۔ پھر خالہ کی فیملی پوری لاہور گاؤں سے واپس موو کر آئی ہے، تو ابھی بھی ہمیں اس گاؤں کی یاد جو ہے وہ میرے حافظے کا حصہ ہے کہ یہ گھر تھا، صحن میں برگد کا پیڑ تھا، ایک سائڈ پر جانور بندھے ہوتے تھے، باہر نکلتے تو ایک بڑا سا چھپڑ تھا، اس سے سامنے ایک مسجد تھی، باہر نکلتے تو ساتھ ہی ایک چھوٹی سی دکان، اور پھر گلی سے گزر کے کھیت ہی کھیت تھے۔ تو یہ سارا منظر میرے حافظے میں رہتا ہے۔ تو بچپن میں چلے جانا اور وہاں بچپن کی چیزوں کو یاد کرنا، یہ ایک بڑی زبردست فیلنگ ہمیشہ ہوتی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں رحمان فارس کی کتاب یاد آباد سے کچھ غزلیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور اس کتاب کی خاص بات آپ کو بتائی تھی کہ یہ ایک ہی زمین میں کہی گئی 72 غزلیں ہیں، ایک ہی زمین میں، اور اس زمانوی ترتیب کے ساتھ کہی گئی ہیں کہ جہاں پر ان پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک کے جو مختلف تجربات ہیں وہ اس میں ایک زمانوی ترتیب کے اعتبار سے شامل کیے گئے ہیں، اور ہر غزل جو ہے وہ ایک موضوع ہے۔ مثلا ایک غزل کا موضوع جو ہے وہ بچپن میں مختلف جو ہمارے محلے میں لوگ چیزیں بیچنے آیا کرتے تھے اس پر ایک غزل ہے، پھر کچے ذہن میں جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس پر ایک غزل ہے، پھر گلی میں جو کھلونے بیچنے والا آیا کرتا تھا اس پر آپ کی کیا کیفیات ہوتی تھی، اس پر ایک غزل ہے، پھر بچپن میں جب آپ قریبی باغ میں سیر کرنے یا قریبی گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے تو اس پر اس مضمون پر انہوں نے لکھا ہے۔ پھر محلے میں کبھی آپ کو یاد ہوگا آپ کے بچپن میں شادی ہوا کرتی تھی، تو کیا سما ہوتا تھا محلے کی شادی کا۔ پھر آپ کو جن لوگوں نے گاؤں میں یا محلوں میں بچپن گزارا ہے انہیں یاد ہوگا کہ پورا محلہ ان کا اپنا گھر ہوتا تھا، جس مرضی گھر میں گھس جائیں، جس مرضی گھر سے آپ کی خواتین آ کے آپ کے گھر میں بیٹھ جاتی تھیں، تو ایسا لگتا تھا سب رشتہ دار ہیں۔ تو ان تمام موضوعات کو اتنی خوبصورتی سے رحمان فارس نے اپنی کسی کتاب میں قلم بند کیا ہوا ہے۔ تو میں نے پچھلے دنوں جب اس کی چند غزلیں پیش کی تھی تو اس میں ایک باپ کے موضوع پر لکھی گئی ایک غزل تھی جس کے 4-5 شعر آپ کو بہت پسند آئے۔ میں وہیں سے دہرا کے اور پھر آگے نئی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نئے موضوعات، نئے مضامین۔ آپ اس کو ضرور سنیے، اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانی اور وہ لوگ جن کا محلوں میں یا گاؤں میں بچپن گزرا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور شیئر کریں۔ تو میں نے تمہید 3 منٹ کی باندھ دی، لیکن اس کی اہمیت بتانے کے لیے باپ کے موضوع پر لکھے گئے شعر تھے کہ ایک ان کہا سا تعلق نبھایا کرتا تھا، میں اپنے بابا کی ٹانگیں دبایا کرتا تھا۔ میں خود بھی مجھے پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے رحمان فارس نے یہ میرے لیے لکھی ہے، یعنی میرے تجربات مجھ سے پوچھ کے اور یہ پوری کتاب لکھ دی ہے، کیونکہ اس کتاب میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے یہ سب مجھ پر بیتا ہوا ہے۔ میں بھی رات گئے تک اپنے بابا کی ٹانگیں دبایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ میرے والد کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ کل اس موضوع پر بہت بحث ہو رہی تھی، باپ کے موضوع پر، اور میں نے وضاحت بھی دی کہ میرا مقصد کسی کے باپ کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا، اور میں نے اس پر وضاحت کی کہ قطعاً میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ میں تو اس منی ٹریل کی بات کرتا ہوں کہ جو دادا سے ڈائریکٹ پوتوں میں آ گئی اور باپ پر وہ جائیداد منتقل نہیں ہوئی، میں نے تو اس پر سوال اٹھایا تھا۔ اس کو کچھ لوگوں نے، خاص طور پر رضی دادا کے شرارتی ذہن نے ایک نیگیٹو رنگ دیا اور منفی رنگ دے کے اس کو پھر ایک اور سمت میں بحث کو لے گئے۔ تو میں نے اس پر یہ وضاحت کی تھی کہ میرے والد جو ہیں وہ ایک مہاجر تھے، انڈیا سے ہجرت کر کے خالی ہاتھ پاکستان آئے تھے اپنا سب کچھ لوٹا کے، اور یہاں آ کر انہوں نے ساری عمر محنت مزدوری کی، کبھی دکان کی، کبھی سرکاری ملازمت بھی کچھ عرصہ کی، جلدی ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن وہاں پہ بھی وہ مزدور تھے، اور انہوں نے اس مزدوری کے دوران بہت محنت سے ہمیں پڑھایا، اور میں خود بھی اپنے والد کا ہاتھ بٹایا کرتا تھا بڑا ہونے تک محنت مزدوری میں، جیسے بچے اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے ہیں، تو میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتا تھا، اور انہوں نے بڑی محنت سے ہمیں پڑھایا لکھایا، اور میرے لیے وہ میرے ہیرو ہیں۔ ہر باپ اپنے بچے کے لیے ہیرو ہوتا ہے، میرے لیے بھی وہ میرے ہیرو ہیں۔
تو یہ جو میں ریلیٹ کرتا ہوں اس سے، جو رحمان نے کہا کہ ایک ان کہا سا تعلق نبھایا کرتا تھا، میں اپنے بابا کی ٹھانگیں دبایا کرتا تھا، خدا ہی رازق و مالک صحیح مگر میرا باپ ہمارے واسطے روزی کمایا کرتا تھا، وہ جانے کیسے کڑی دھوپ کے زمانوں میں کما کے تھوڑی بہت چھاؤں لایا کرتا تھا، نہ جانے کتنی تھی تب میرے باپ کی تنخواہ، مگر تھی جتنی وہ ہم پہ لٹایا کرتا تھا۔ کیا بات ہے۔ اور بلند کاندھوں پہ اس کے میں بیٹھ کر فارس قریبی گاؤں کے میلے میں جایا کرتا تھا، میں بھی اپنے والد کے ساتھ میلہ دیکھنے جایا کرتا تھا، میں بھی اپنے والد کا انتظار کیا کرتا تھا، اور جب وہ رات کو محنت مزدوری کر کے سائیکل پہ، میرے والد نے ساری عمر سائیکل چلائی، سائیکل پہ واپس آیا کرتے تھے تو میں ہماری نظر ہوتی تھی کہ وہ کیا لائیں ہمارے لیے، تو کبھی ان کی سائیکل کے ہینڈل پہ لٹکا ہوا ایک فروٹ کا تھیلا ہوا کرتا تھا، وہ کپڑے کا تھیلا گھر سے لے کر جایا کرتے تو اس میں کچھ نہ کچھ فروٹ لے کر آیا کرتے، وہ نکلتا تھا، پھر ہم دیکھتے تھے کیا فروٹ ہے، کبھی بعض دفعہ کھلونے۔ تو والد آپ سب کے اسی طرح کے ہوں گے، آپ سب کے، اسی لیے میں نے دہرا کر یہ آپ کے سامنے اشعار رکھے ہیں۔ پھر بچپن کی شرارتوں پر رحمان فارس نے لکھا ہے کہ سگان شہر کا یوں منہ چڑھایا کرتا تھا، گلی کے کتے آپ تنگ کرتے تھے، بچے ان کو پتھر روڑے مارتے تھے، سگان شہر کا یوں منہ چڑھایا کرتا تھا، وہ پیچھا کرتے تو میں بھاگ آیا کرتا تھا، سنا ہے پیر تھا میں سب شریر بچوں کا، سبھی کو نت نئے حربے سکھایا کرتا تھا۔ یہ بچے جو گلی محلے میں شرارتیں کرتے ہیں نا، اس کو یاد کر رہے ہیں۔ میں شب ڈھلے کسی دھاگے سے باندھ کر کنڈی محلے والوں کے در کھٹکھٹایا کرتا تھا۔ یہ بچپن میں آپ کرتے رہے نا شرارتیں، کنڈیاں کھڑکانا، لوگوں کی بیل بجا کے بھاگ جانا۔ کتاب یوں تھی کہ جیسے ہو نیند کی گولی، کہ جس کو چھوتے ہی میں اونگ جایا کرتا تھا، اٹھنی بھر میں کرائے پر سائیکل لے کر میں شہسوار ہوا میں اڑایا کرتا تھا۔ کرائے پر سائیکل ملا کرتی تھی ان دنوں میں، اٹھنی کی گھنٹہ یا روپے کا گھنٹہ، تو وہ ہمارے بچپن میں بھی تھا۔ پٹاخے، کنچے، غلیلیں، غبارے، ڈور، پتنگ، چونی بھر میں یہ سامان آیا کرتا تھا، چونی بھر میں یہ سامان آیا کرتا تھا، میں ان کا ہاتھ پکڑتا تھا اپنے ہاتھوں میں اور اندھے لوگوں کو رستہ سجھایا کرتا تھا۔ یہ بچوں کی انسٹنکٹ ہوتی ہے، وہ ایک بھلائی کا کام کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا ہے، تو میں اندھے لوگوں کو رستہ سجھایا کرتا تھا۔ پھر گاؤں میں مختلف طرح کے جو پیشے ہوا کرتے تھے، کوئی نائی ہے، کوئی موچی ہے، پھر گلی محلوں میں بھی وہ بیٹھا کرتے تھے، کہیں پر بھی ہم ان سے، ہمارے بڑے بھیج دیتے تھے کہ جاؤ فلاں کام کرا کے لاؤ۔ ایک شخص کا خاکہ اڑایا کرتا تھا، میں گاؤں والوں کو کتنا ستایا کرتا تھا۔ عجیب شخص تھا وہ کم کلام نابینا، عجیب شخص تھا وہ کم کلام نابینا، جو سود کات کے روزی کمایا کرتا تھا۔ چونی لیتا تھا وہ بوڑھا موچی اجرت میں، چونی لیتا تھا وہ بوڑھا موچی اجرت میں، جو ٹوٹے جوتوں کے تلوے لگایا کرتا تھا۔ خدا سے سیکھ کے آیا تھا بت گری وہ کمہار، سو گیلی مٹی سے شکلیں بنایا کرتا تھا۔ کبھی کبھار ایک انجان نیم جاں پاگل گلی میں ننگ دھڑنگ آیا جایا کرتا تھا۔ اس طرح کا ایک پاگل سا آدمی جو ہے نا، وہ ہر محلے میں ہوتا تھا، ہر محلے میں، ہر علاقے میں ایک جو کپڑے جس نے پہنے ہوئے تھے، نہیں پہنے ہوتے تھے، ننگ دھڑنگ ہوتا تھا، وہ بڑبڑاتا تھا، بچے اسے چھیڑتے تھے، وہ گالیاں دیتا تھا۔ اس طرح کا ہر محلے میں کردار ہوا کرتا تھا، اور بچے اس کے پیچھے لگ جاتے تھے، دو دو تین تین گلیاں اس کے پیچھے جایا کرتے تھے۔ یاد ہے آپ کو؟ آپ کے بچپن میں بھی یہ ہوا ہوگا۔ ریلیٹ کریں آپ اپنے بچپن کے ساتھ ان چیزوں کو۔ کبھی کبھار ایک انجان نیم جاں پاگل گلی میں ننگ دھڑنگ آیا جایا کرتا تھا، وہ چیختا تھا کہ ہاں میں وزیر اعظم ہوں، ہجوم اس کی بہت بھد اڑایا کرتا تھا۔ خیر آج بھی ایک شخص کہتا پھرتا کہ میں وزیر اعظم ہوں، اور ہے وہ 23 کلومیٹر کا وزیر اعظم، لیکن بہرحال ہمیشہ لاتا تھا بوڑھا گوالا خالص دودھ، ہمیشہ لاتا تھا بوڑھا گوالا خالص دودھ، مگر ذرا سی محبت ملایا کرتا تھا، پانی ذرا سی محبت ملایا کرتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں رہتا تھا ایک خواجہ سرا، جو رقص کرتے ہوئے تھر تھرایا کرتا تھا۔ کوئی فقیر تھا میری گلی میں جو سرے شام تھڑوں پہ بیٹھ کے ٹپے سنایا کرتا تھا۔ بڑا عجیب مطلب تھا حکیم صاحب کا، بڑا عجیب مطلب تھا حکیم صاحب کا، جس کا نام سمجھ ہی نہ آیا کرتا تھا۔ یہ اس زمانے میں حکیموں کے مطلب بھی اچھے ہوا کرتے تھے۔ یہ حکیم یعنی آج کل تو حکیم لوہا پہاڑ، اور ہمارے دوست حکیم بابر تو خیر وہ آج کل کسی اور وجہ سے مشہور ہے، لیکن بڑا عجیب مطلب تھا حکیم صاحب کا کہ جس کا نام سمجھ ہی نہ آیا کرتا تھا۔ وہیں میں ڈھونگ رچا کر بخار کا اکثر خمیرہ گاؤ زبان کھانے جایا کرتا تھا۔ وہ بڑا میٹھا ہوتا تھا، مزیدار خمیرہ گاؤ زبان، ہم بھی کھایا کرتے تھے
وہ بڑا میٹھا لگتا تھا، تو اس کو ہم ایک کیا کہنا چاہیے، ایک چیز کے طور پہ کھاتے تھے۔ پھر ایک اور ان کی غزل ہے جو کچے ذہنوں میں اٹھنے والے جو سوالات ہیں اس سے متعلق ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ لڑکیاں جو ہیں لڑکوں سے مختلف کیوں ہیں، یہ لڑکیاں جو ہیں یہ لڑکوں سے مختلف کیوں ہیں، مجھے یہ عقدہ بہت ہی ستایا کرتا تھا۔ کئی سوال آپ کے بچپن میں پیدا ہوتے ہیں نا آپ کے ذہنوں میں، اور آپ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے، بڑوں سے پوچھ نہیں سکتے، دل ہی دل میں بچہ مثلا کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ کو جو سٹوری سنائی جاتی ہے نا کہ جی وہ آسمان سے پری لے کر آتی ہے، تو یہ کچا ذہن مانتا نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارا ارد گرد کا ماحول ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوتا کہ کوئی دروازے پہ رکھ کے چلا گیا ٹوکری میں، کوئی آسمان سے پری آئی اور لے کر آ گیا۔ تو وہ بچہ کے ذہن میں پھر سوال پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں کہ نہیں یہ وجہ تو نہیں ہے، وجہ کیا ہے، بچہ پیدا کیسے دنیا میں آیا تھا۔ تو میرے خیال میں تھوڑا بہتر ہو بچہ تو اس کو کچھ باتیں بتا کر سمجھا بھی دینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جتنی بتائی جا سکتی ہیں اتنی۔ تو یہ لڑکیاں جو ہیں لڑکوں سے مختلف کیوں ہیں، مجھے یہ عقدہ بہت ہی ستایا کرتا تھا۔ فلاں کا گھر ہے بڑا کیوں، فلاں ہے بھوکا کیوں، فلاں کا گھر ہے بڑا کیوں، فلاں ہے بھوکا کیوں، یہ سوچ سوچ کے میں سر کھپایا کرتا تھا۔ اگر میں ہوں تو میرا مقصد وجود ہے کیا، میں خود سے پوچھ کے خود سٹ پٹایا کرتا تھا۔ تحیرات کی معصوم ڈور سے فارس میں فلسفے کی پتنگیں اڑایا کرتا تھا۔ تو اب بچہ اپنے ذہن میں کئی طرح کے فلسفے سوچتا رہتا ہے۔ اچھا، پھر بچپن میں آپ بیمار بہت ہوتے تھے، مثلا ہم بڑے ہو کے اتنا بیمار نہیں ہوتے تھے، بچپن میں ہر دوسرے چوتھے دن بخار ہو جاتا تھا، کیونکہ شاید ہم گندی چیزیں بھی کھاتے تھے اسکول سے، وہ کوئی لڈو مرچوں والے کھا لیے، کوئی ان ہائیجینک فوڈ کھا لیا، تو اکثر انفیکشن ہو جاتا تھا، بخار ہو جاتا تھا۔ تو اس بخار کی کیفیت میں آپ کے بڑے عجیب و غریب تجربات میرے تو ہوا کرتے تھے۔ مثلا میں بہت بولتا تھا بخار میں، بڑا بڑبڑایا کرتا تھا، بہت بولتا تھا اور میں چاہتا تھا میرے پاس بیٹھے رہیں، اس طرح کی کیفیات میری رہتی تھی۔ تو اس پر رحمان نے بھی اپنے تجربات شیئر کیے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں یہ ہوا ہوگا کہ عجیب ان سنے قصے سنایا کرتا تھا، بخار میں بہت بڑبڑایا کرتا تھا، دوائیں کھانے کی ترتیب بھی انوکھی تھی، سو ڈانٹ کھاتا تھا پھر گولی کھایا کرتا تھا۔ پہلے بچہ ڈانٹ کھاتا پھر گولی کھاتا ہے، تو دوائیں کھانے کی ترتیب بھی انوکھی تھی، سو ڈانٹ کھاتا تھا پھر گولی کھایا کرتا تھا۔ وہ ڈاکٹر بھی عجب تھا جو گیت گاتے ہوئے مجھے بخار کا ٹیکہ لگایا کرتا تھا۔ وہ ڈاکٹر بھی عجیب تھا، وہ ڈاکٹر بھی عجب تھا جو گیت گاتے ہوئے مجھے بخار کا ٹیکہ لگایا کرتا تھا۔ ہوا میں بن کے بخارات اڑتا پھرتا تھا میں، بخار یوں میرے تن من پہ چھایا کرتا تھا۔ تو یہ بچپن میں بیماری بھی اس طرح سے آتی تھی۔ پھر گلی میں آپ کے کھلونے بیچنے والے اور تماشا کرنے والے آیا کرتے تھے، آپ کو یاد ہے کھلونے بیچتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے مٹی کے کھلونے اور گھگو گھوڑے اور وہ، تو اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ عجب ادا سے صدائیں لگایا کرتا تھا کھلونے والا جو گلیوں میں آیا کرتا تھا۔ زرافے ریچھ بڑے شیر گھگو گھوڑے اونٹ، زرافے ریچھ بڑے شیر گھگو گھوڑے اونٹ، وہ کچی مٹی سے کیا کچھ بنایا کرتا تھا، قلم دوات دیا میز بانسری حقہ، کھلونے والا خزانے لٹایا کرتا تھا۔ ہر ایک چیز کی قیمت تھی مٹھی بھر آٹا، میں جھولی بھر کے یہ شاہکار لایا کرتا تھا۔ سجا کے صحن میں مٹی کے تخت و تاج و محل، میں 7 رنگ کا تھیٹر رچایا کرتا تھا۔ گلی سے گھیر کے کچھ ننھے ناظرین کرام، آپ کو یاد ہے گلی محلے میں چھوٹے چھوٹے ہم ڈرامے کرتے تھے، کوئی تھیٹر لگاتے تھے، کوئی ایکٹیویٹیز کرتے تھے نا بچپن میں، گلی سے گھیر کے کچھ ننھے ناظرین کرام انہیں قدیم ڈرامہ دکھایا کرتا تھا۔ محل بھی مٹی کا اور بادشاہ بھی مٹی کا، محل بھی مٹی کا اور بادشاہ بھی مٹی کا، یہ کھیل لوگوں کو بے حد ہنسایا کرتا تھا۔ بڑا عجیب تھا سالار سپاہ مٹی کا، وہی جو تخت بنایا گرایا کرتا تھا۔ محل میں کوئی کہانی شروع ہوتی تھی، کسی کا دل کسی چہرے پہ آیا کرتا تھا۔ نظر اٹھاتی نہیں تھی کسان کی بیٹی، سو شاہ زادہ بہت گڑ گڑایا کرتا تھا۔ میں اختتام پہ لاتا تھا ماں کی شال کوئی، اور اس سے کھیل کا پردہ گرایا کرتا تھا۔ ذرا سی عمر میں تقدیر گر تھا میں فارس، ذرا سی عمر میں تقدیر گر تھا میں فارس کے سلطنت کا مقدر بنایا کرتا تھا۔ تو کھیل ہی کھیل میں اور وہ ڈرامہ رچا جو ہوتا تھا اس میں۔ پھر آپ بچپن میں باغوں میں جایا کرتے تھے کھیلنے کے لیے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگ رہا ہوگا، میں تو بڑے مزے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ اس کو کیسے لیں گے،
آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہے اپنے بچپن کو یاد کر کے؟ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کروں نہ کروں، آپ کرنٹ افیئرز دیکھتے ہیں، مجھ سے وہی باتیں سننا چاہتے ہیں، مگر میں نے یہ سوچا کہ نہیں، عید کا موقع بھی ہے، پھر بچپن تو ہر ایک کو پسند ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنے بچپن کی یادیں جڑی ہوتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کاش وہ، یعنی ہمارے دیار غیر میں اوورسیز پاکستانی جو 20-25-25-30 سال سے پاکستان نہیں آئے، کئی ایسے لوگ بھی ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں ایک دفعہ لوٹ جائیں اور وہاں کچھ بوڑھوں سے، بزرگوں سے جو رہ گئے ہیں، بس میرا دل کرتا ہے میں اپنے اسکول جاؤں، سرکاری اسکول تھا میرا، لال اسکول اس کو کہتے تھے غازی آباد میں، میرا دل چاہتا ہے میں اسکول جاؤں، اور زیادہ تر تو ٹیچرز یا وفات پا گئے یا ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں اس اسکول میں جا کے اس بینچ پہ بیٹھوں جہاں پر میں بیٹھا کرتا تھا 9th کلاس میں، 8th کلاس تک تو ہمارے اسکول میں ٹاٹ ہوا کرتا تھا، تو میں وہیں بیٹھوں بچوں کے ساتھ، میں اس زمانے کو یاد کروں کہ جب تختی لکھا کرتے تھے، جب تختی وہاں پہ وہیں ہود ایک بنا ہوا تھا، ہودی وہیں پہ دھوتے تھے اور وہیں پھر سکھایا کرتے تھے، پھر سے لکھتے تھے، تو میرا دل چاہتا ہے میں 3-4 دن بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بچہ بن کے نا اپنا سارا بچپن وہاں گزاروں۔ پتہ نہیں آپ کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، میرا تو کیا چاہتا ہے۔ تو باغوں میں جا کے کھیلا کرتے تھے، قریب کوئی ایسی جگہ تھی، تو گاؤں دیہاتوں میں خاص طور پہ ایسا ہوتا تھا، کسی کو لے کے میں باغوں میں جایا کرتا تھا، وہ آم چکھتی میں امرود کھایا کرتا تھا، کسی کو لے کے میں باغوں میں جایا کرتا تھا، وہ آم چکھتی میں امرود کھایا کرتا تھا، وہ اپنی جھولی میں بھر لیتی تھی انہیں چن کر، ہلا کے شاخ میں جو پھل گرایا کرتا تھا، اور تھکن سے ہوتے تھے جب چور کھیل کود کے ہم، درخت پھر ہمیں جھولا جھلایا کرتا تھا، گھروں کو لوٹنا لازم تھا شام سے پہلے، گھروں کو لوٹنا لازم تھا شام سے پہلے، کہ شب کو باغ میں آسیب آیا کرتا تھا، بڑے کہتے تھے نا جلدی آ جانا، شام کو پھر جن آ جاتے ہیں وہاں پہ، وہ سایہ کیا تھا شب ماہتاب میں فارس، جو ناچ ناچ کے ہم کو ڈرایا کرتا تھا۔ تو ایسے تجربات بھی ماضی میں بچپن میں ہوئے۔ ایک ڈاکیا آتا تھا خط لے کے، کیا ہی خوبصورت کردار تھا ہمارے بچپن کا ڈاکیا، جس کا بڑا انتظار ہوتا تھا کہ چٹھی چلی ہوئی ہے وہاں سے، کیونکہ ٹیلی فون کال بہت مہنگی ہوتی تھی، ہر ایک کو دستیاب نہیں تھی، تو لاہور سے کراچی کی کال مثلا بڑی مہنگی تھی، تو 1 منٹ کی کال میں بس اتنا پتہ چلتا تھا کہ چٹھی لکھ دی، اس میں سارا احوال بتا دیا، اب انتظار ہوتا تھا کہ چٹھی کب آئے گی، پھر ڈاکیا آتا تھا، خطوں میں خوشیوں کا انبار لایا کرتا تھا، خطوں میں خوشیوں کا انبار لایا کرتا تھا، وہ ڈاکیا کے جو ماہانہ آیا کرتا تھا، وہ ڈاکیا کے جو ماہانہ آیا کرتا تھا، محبتی تھا وہ ایسا کہ ان پڑھوں کے خطوط بلا معاوضہ پڑھ کر سنایا کرتا تھا، محبتی وہ ایسا تھا کہ ان پڑھوں کے خطوط بلا معاوضہ پڑھ کے سنایا کرتا تھا، امیدوار نگاہیں خوشی سے بھر جاتی انہیں وہ جب منی آرڈر دکھایا کرتا تھا، کسی کو دیتا تھا وہ جب بھی کوئی اچھی خبر، کسی کو دیتا تھا وہ جب بھی کوئی اچھی خبر، مٹھائی اور دعائیں کمایا کرتا تھا، کبھی کسی کو جو ہوتی بری خبر موصول، وہ ساتھ بیٹھ کے آنسو بہایا کرتا تھا۔ واہ، میں جب بھی لکھتا تھا ایک خاص شخص کو کوئی خط، ورق پر کئی دل بنایا کرتا تھا، لفافہ کتنی عقیدت سے بند کرتا تھا میں، پھر اس پہ اشکوں سے مہریں لگایا کرتا تھا، کہاں گیا وہ جنوں کا زمانہ جب فارس، میں خط نہ آنے پہ آنسو بہایا کرتا تھا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ محلے میں ایک شادی ہوتی تھی، محلے میں کسی بچے کی شادی ہوتی تھی، تو پورا محلے میں ایسا لگتا تھا سب کے گھر میں شادی ہے، کسی کی بیٹھک استعمال ہو رہی ہے، کسی کی چھت استعمال ہو رہی ہے، کسی کے بستر استعمال ہو رہے ہیں، کسی سے چارپائیاں مانگی جا رہی ہیں، کسی کے برتن جمع کیے گئے ہیں، ہوتا تھا نا یہ سب، تو ایسا لگتا تھا پورا محلہ اس شادی میں والا ہے کہ فلاں کی بچی کی شادی ہے، بچی کی خاص طور پہ، تو اس پر بہت ہی خوبصورتی سے رحمان نے اس کو قلم بند کیا ہے کہ خوشی جب آتی تو کھل کر منایا کرتا تھا، ہمارا گاؤں بہت ناچا گایا کرتا تھا، غریب گھر سے جو بیٹی کی ڈولی اٹھتی تھی، جہیز سارے محلے سے آیا کرتا تھا، نہ تام جھام نہ ہوٹل نہ کوئی شادی ہال، بس ایک نائی ہی دیگیں پکایا کرتا تھا، سو دولہا عقل کی روح سے گدھا بھی ہوتا بھلے یہ بہت مزے کا ہے کہ سو دولہا عقل کی روح سے گدھا بھی ہوتا بھلے، اصیل گھوڑے پہ بارات لایا کرتا تھا، مطلب کوئی فضول دولہا بھی ہوتا لیکن آتا اصیل گھوڑے پہ بیٹھ کے تھا۔ میں آج تک نہ سمجھ پایا اس ادا کا سبب، دولہا رومال میں کیوں منہ چھپایا کرتا تھا، کہے بغیر محلے کا ایک لڑکا، کہے بغیر محلے کا ایک لڑکا گلی میں سرخ کناتیں لگایا کرتا تھا، بزرگ ہوتا تھا کوئی طعام پر نگران، بزرگ ہوتا تھا کوئی طعام پر نگران،
جو سینت سینت کے کھانا کھلایا کرتا تھا۔ بزرگ ہوتا کوئی طعام پر نگراں، جو سینت سینت کے کھانا کھلایا کرتا تھا۔ صدا بلند جو ہوتی کہ روٹی کھل گئی ہے، ہجوم کیسی قیامت اٹھایا کرتا تھا۔ وہ ہار بنتا تھا ایک ایک روپے کے نوٹوں سے، دلہا جو اپنے گلے میں سجایا کرتا تھا۔ اور نوٹوں والے ہار ہوا کرتے تھے ہمارے بچپن میں۔ سفید وردیوں والا تھا شہر میں ایک بینڈ، جو ہر بیاہ میں سرکہ صفایا کرتا تھا۔ کشور اور محمد رفیع کے گانے وہ بینڈ اپنی ہی دھن میں بجایا کرتا تھا۔ اگرچہ ہوتی تھی بس ایک دوست کی شادی، گروہ مل کے مسحری سجایا کرتا تھا۔ ہاں، یہ بالکل ایسا ہوتا تھا، سارے دوست اکٹھے ہوتے تھے اور کمرہ سجاتے تھے۔ بتاؤں کیا کہ ولیمے پہ کن لطیفوں سے ہجوم یاراں دلہے کو ستایا کرتا تھا۔ تو یہ شادی سے متعلق چیزیں تھیں۔ دو تین چیزیں اور سناتا ہوں بس۔ بارش کے موسم میں کیا ہوتا تھا، ہوا میں نم کا اثر پھیل جایا کرتا تھا۔ ہمارے گاؤں پہ جب ابر چھایا کرتا تھا، وہ پیاسی مٹی پہ ہلکی پھوار کا چھڑکاؤ عجیب سوندھی سی خوشبو جگایا کرتا تھا۔ سناؤں کیا بھلا بچوں کے اس گروہ کا حال، جو گیلی گلیوں میں چھینٹے اڑایا کرتا تھا۔ برستے میہ میں ہماری گلی کا حلوائی سبھی کو گرم پکوڑے کھلایا کرتا تھا۔ سموسے، حلوہ، کچوری، دہی، نمک پارے، کوئی نشہ تھا، کوئی لطف آیا کرتا تھا۔ سموسے، حلوہ، کچوری، دہی، نمک پارے، کوئی نشہ تھا، کوئی لطف آیا کرتا تھا۔ زکام ہوتا تو پڑتی تھی ڈانٹ بھی فارس، میں گیلے کپڑوں سے باہر نہ آیا کرتا تھا۔ تو پھر آپ کے محلے میں بڑی بے تکلفی ہوتی تھی، جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا، آپ کسی کے گھر میں گھس جائیں، بچے تھے، کوئی اماں ہمارے گھر میں آ کر بیٹھ جاتی تھیں، کوئی ہماری اماں کسی کے گھر میں بیٹھ کے دکھ سکھ کرتی تھیں۔ کوئی گماں کسی دل میں نہ آیا کرتا تھا، وہ خاندان محلہ کہایا کرتا تھا۔ کوئی گماں کسی دل میں نہ آیا کرتا تھا، وہ خاندان محلہ کہایا کرتا تھا۔ ہٹا کے ٹاٹ کا پردہ ہر ایک چوکھٹ سے، میں روک ٹوک بنا آیا جایا کرتا تھا۔ سبھی کی سانجھی تھیں جو مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں، حیا کا پردہ نظر کو جھکایا کرتا تھا۔ عجب خمار تھا پیڑے کی گاڑی لسی کا، بس ایک ڈول میں ڈول جایا کرتا تھا۔ اور وہیں سے ملتا تھا گاجر کا حلوہ گرما گرم، جو رنگ و بو سے دلوں کو رجھایا کرتا تھا۔ کبھی جو سردی کی شاموں میں بجلی جاتی تھی، گلی میں خواب کوئی ٹمٹمایا کرتا تھا، اور دیووں سے کم نہ تھی ماؤں کی لوریاں فارس، اندھیرا کب میری گلیوں پہ چھایا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے یہاں آدھے گھنٹے کی ایک لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، اور ہمیں سارے دن میں سب سے زیادہ انتظار جو ہے نا وہ اس آدھے گھنٹے کا ہوتا تھا۔ لوڈ شیڈنگ کا انتظار ہوتا تھا کہ یار کب بتی جائے گی۔ کبھی کبھی نہیں جاتی تھی تو بڑا دل اداس ہوتا تھا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب لائٹ جایا کرتی تھی تو ہم سردیوں کے دنوں میں ایک ہی کمرے میں سب اکٹھے ہو جاتے تھے، بہن بھائی اور اپنے امی ابو کے ساتھ۔ شام 7:30 سے 7:30 کے دوران کی لائٹ جایا کرتی تھی، اور اس دوران ہمارے ابو یا امی جو ہیں وہ ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ بچپن میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے، وہ کہانی سناتے تھے، کہانیاں بڑی مزے کی چن کے رکھی ہوتی تھیں، اور وہ آدھے گھنٹے کی ادبی بیٹھک جو ہوا کرتی تھی ہماری، اس کا ہمیں سارا دن انتظار رہتا تھا کہ آج شام کو کون سی کہانی سنیں گے۔ اب آپ دیکھیں نا، لائٹ جاتی کتنا برا لگتا ہے، لیکن اس وقت ہمیں لائٹ جانے کا انتظار ہوتا تھا، اور بالکل اندھیرے میں ایک موم بتی جلا لیتے تھے کمرے میں، اور اس دوران چونکہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا تو پھر ہم اس دوران بیٹھ کے وہ کہانیاں سنا کرتے تھے۔ تو بچپن میں یہ بھی مجھے یاد ہے۔ بسنت کا تہوار بچپن میں کیسا ہوتا تھا اس پر انہوں نے لکھا، اور یہ آخری چیز میں آپ کو اس کتاب سے پیش کر رہا ہوں کیونکہ لمبی ہو گئی بات۔ عجب بسنت کا تہوار آیا کرتا تھا، خود آسمان بھی پتنگیں اڑایا کرتا تھا۔ عجب بسنت کا تہوار آیا کرتا تھا، خود آسمان بھی پتنگیں اڑایا کرتا تھا۔ ہر ایک پیچ میں خوش قسمتی کی خاطر میں تمہارے ہاتھ سے کنی دلایا کرتا تھا کہ تم کنی دو تاکہ میری پتنگ نہ کٹے، اور پتنگ کاٹ کے سارے پتنگ بازوں کی تمہاری آنکھ سے پیچا لڑایا کرتا تھا۔ بڑے ہو گئے تھے نا، بڑے ہو کے اس طرح کی شرارتیں بھی شروع کر دی تھی۔ پھر پتنگ کاٹ کے سارے پتنگ بازوں کی تمہاری آنکھ سے پیچا لڑایا کرتا تھا۔ بنایا کرتا تھا کیکر کی شاخ سے ڈھانگا، وہ جسے گڈیاں لوٹتے تھے، بنایا کرتا تھا کیکر کی شاخ سے ڈھانگا، اڑس کے اس میں پتنگیں پھنسایا کرتا تھا، اور کسی پتنگ پہ لکھ کر تمہارے نام پیام، کسی پتنگ پہ لکھ کر تمہارے نام پیام تمہارے گھر اسے غوطے دلایا کرتا تھا۔ کسی بھی چھت سے جب اٹھتا تھا شور بو کاٹا، میرا محلہ جو نعرے لگایا کرتا تھا۔
اور بڑا سا پنا بناتا تھا ڈور لوٹ کے میں، بڑا سا پنا بناتا تھا ڈور لوٹ کے میں، پھر اس کو بیچ کے پیسے کمایا کرتا تھا۔ اور جدید دور کے لڑکوں کو کیا خبر فارس، جدید دور کے لڑکوں کو کیا خبر فارس، سرور کیسا یہ تہوار لایا کرتا تھا۔ تو یہ رحمان فارس کی کتاب ہے، ابھی بھی اس کی کچھ غزلیں باقی ہیں، لیکن میں نے کچھ چنیدہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور عید کے موقع پر مجھے بہت ہی مناسب لگا کہ میں آپ کو آپ کے بچپن میں لے جاؤں اور بچپن کی یادیں تازہ کراؤں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں بھی پسند آیا، اگر پسند آیا تو آپ اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جن کے ساتھ آپ نے بچپن گزارا۔ اگر نہیں بھی پسند آیا تو پھر بھی آپ کامنٹ کر لیں، مجھے یہ اچھا لگا، مجھے کیونکہ یہ میں اپنے بچپن میں چلا گیا، اور خاص طور پہ مجھے لگا کہ میرے جو اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں انہیں ان کے بچپن میں لے جاؤں، تو اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا آپ کے ساتھ کرنے کا۔ اس کے بعد میرے ہاتھ میں یہ کتاب لوح ایام ہے، یہ مختار مسعود صاحب کی شاہکار کتاب ہے۔ آواز دوست بھی ویسے تو ان کی شاہکار ہے، سفر نصیب بھی ہے، لوح ایام بھی ہے، لیکن مجھے یہ لوح ایام بہت ہی پسند ہے۔ یہ انقلاب ایران پر لکھی گئی ہے۔ انقلاب ایران کے مختار مسعود چشمدید گواہ ہیں، ان دنوں وہاں پر وہ سفیر کے طور پر وہاں پر تعینات کیے گئے تھے جب انقلاب ایران ہو رہا تھا، تو اس کو اپنی انہوں نے آنکھوں سے ڈے بائی ڈے دیکھا، اور پھر جس خوبصورتی سے لکھا ہے۔ تو آج کل چونکہ ایران کا ذکر چل بھی رہا ہے، تو اس میں سے کچھ چیزیں آئندہ دنوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے کسی ولاگ کے آخر میں 4 منٹ 5 منٹ 3 منٹ، تو اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ بہت ہی انقلاب ایران پر لکھی گئی شاہکار کتاب ہے، اور آج کل تو حسب حال بھی ہے، تو اس کا بھی انتظار کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔